امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے بیان کرتے ہیں، پیغمبر سے، آخری نبی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کھانے پہ بیٹھو تو پہلی چیز جو کھانے میں شروع کرو وہ اللہ کے نام سے ابتدا کرو، یعنی خدا کا نام لے کر کھانے کو شروع کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو۔ کہنے کو تو بڑا آسان سا کام ہے، لیکن پتہ نہیں کتنوں کو یاد رہتا ہے کہ یاد نہیں رہتا۔ خوب یہ بسم اللہ سے شروع کرو، اور پھر کھانا کھاتے وقت کوشش کرو کہ حرام لقمہ تمہارے شکم میں نہ جائے، حرام لقمہ تمہارے شکم میں نہ جائے۔ تیسرا کہ کھاتے وقت شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ یہ بڑی سادی سی بات، ڈاکٹر بھی، سائنس بھی آج یہی کہتا ہے کہ ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے، سانس لو۔ ہم تو اتنا کھاتے ہیں یہاں تک آ جاتا ہے، پھر وہ شخص میٹھا بھی لے کے آتا ہے تو کہتا ہے پہلے تو بتانا تھا۔ تو یہ جو پرخوری ہے عزادار محترم، یہ آج جو معاشرے میں نے وہاں بھی مجلس میں عرض کیا، آج جو معاشرے میں مشکلات ہیں، بے حیائی ہے، برائی ہے، یہ سب کا تعلق لقمے سے ہے، لقمے سے ہے۔ اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈ کو، تو یو ہیو ٹو چیک واٹ یو آر ایٹنگ ایکچولی، کھا کیا رہے ہیں آپ، کیونکہ کھانا آپ کی کیفیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی اتنے آداب ہیں، وقت نہیں ہے بہرحال ان پورے آداب کو بولے مولانا صاحب کھانے کی مجلس ہو گئی ہے اور ہم تو ویسے ہی بہت کھاتے ہیں۔ ازادہ ہر چیز کا اثر ہے، یعنی مکروہات ہیں بہت ساری چیزیں کھانے کے اندر، کھانا نہیں طریقہ کھانے کا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک نہ ہو کھانا چھوڑ دو۔ یہاں آپ کو 6 جگہ آپ کو دعوت میں بلایا جائے ایک ہی دن میں، آپ نے 6 جگہ کھانا ہے، تو آپ کو بھوک نہیں بھی ہوگی پھر بھی کیوں بیچارہ کیا ہو؟ بیچارہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں، صحت سے الگ، روحانی طور پہ الگ۔ عرفا کی زندگی کا مطالعہ کریں، بہت کنسائز تھے کھانے پینے میں، یعنی اگر یہ پینا ہے تو بس پینا ہے، نہیں پینا نہیں پینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے شکم میں دنیا کی غلاظتیں ہوں گی، تم پر عرش کے راز فشاں نہیں ہونے والے، نہیں ہونے والے۔ اب انسان اگر اپنی اس خوراک کو مینٹین کرے اور رات کو کھائے اور بہت زیادہ، ویسے بھی سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کم از کم سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھائیں، واک کریں، 40 قدم حد اقل چلا کریں۔ اب یہ سب صرف صحت کے لیے نہیں ہے، صحت کے لیے بھی ضروری ہے، بٹ روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم سے اٹھا نہیں جائے فجر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ پرخوری کر رہے ہیں، آپ لیٹ کھا رہے ہیں، روح پر وزن پڑ رہا ہے آپ کے لقمے کی وجہ سے۔ اور خاص طور پر خواہش کا لقمہ، خواہش کا لقمہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دسترخوان پر 2-4 کھانے پڑے ہوئے ہیں، ایک آپ کھا رہے ہیں اور دوسرے کی آپ کو خواہش ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو یہ بھی لوں گا۔ یہ خواہش کا لقمہ آرزو پیدا کرتا ہے، اور جب یہ آرزو پیدا ہوتی ہے تو انسان پھر ان آرزوؤں کی تکمیل کے لیے گناہ کرتا ہے۔ تو سب کچھ یہی پر ہے، سب یہی پر ہے۔ جس نے اپنے شکم کو کنٹرول کر لیا، اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، یعنی جس کو اتنا کنٹرول ہو جائے کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں، بھوکا ویسے بھی کوئی نہیں مرتا۔ کیوں کہا گیا ہے جوانوں کو خاص طور پہ؟ جب آپ اپنی شہوت کو کنٹرول نہ کر پائیں، لسٹ کو کنٹرول نہ کر پائیں، تو آپ ہفتے میں 2 دن روزے رکھیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روزہ روح کی خوراک ہے، یعنی بھوکا جب رہیں گے اور وہ بھی خدا کے لیے رہیں گے، حلال سامنے پڑا ہے نہیں کھائیں گے تو حرام آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ بھئی روزے میں کیا ہے؟ حلال پانی ہے، حلال کھانا ہے، سب آپ کا حلال ہے نا، لیکن نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب حلال کو روک سکتے ہیں، حرام تو آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ اسی لیے میڈیٹیشن آپ دیکھیں، جو بڑے بڑے لوگوں کو یہ بدھسٹ اور یہ سب جو ان کے
ہندوؤں کے بھی ہوتے ہیں، یہ اگر اپنے نفس کنٹرول تو کرتے ہیں نا، کمال تو ان کے پاس بھی آتا ہے۔ میرے خیال میں آیت اللہ اصفہانی کی یا کس کی دور کا بات ہے، نجف کی بات ہے، یہ ملا حسین کلی ہمدانی کا دور ہے کہ بہرحال نجف کی بات ہے کہ کسی نے بتایا کہ ایک ہندو مرتاز آیا ہوا ہے اور وہ اس سے جو پوچھو بتا دیتا ہے، تو جس کے بارے میں پوچھو بتا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، ایک آدمی اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے نا تو کرامات آ جاتی ہیں۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے انسان اگر کنٹرول کرے، لیکن بہرحال وہ ظاہری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے پاس گئے، انہوں نے بولا میرے ذہن میں ایک شخص ہے، وہ کہاں ہے؟ اب اس نے اپنا شروع کیا، تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں جہاں بھی اس کے پیچھے جاتا ہوں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ تو کہا وہ کون ہے؟ تو کہا وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ یعنی بہرحال اس کے بعد اتنا تو تھا علم، لیکن بہرحال ظاہر ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اچھا اخلاق اگر عقیدہ نہ ہو تو اللہ دنیا میں نتیجہ دے دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات ہم لوگوں کے اخلاق پہ مرنے کو تیار ہیں، جی کیا زبردست اخلاق ہے لوگوں کا۔ میں نے غیر مسلم سے بھی ہے نا بہت سارے، آپ ملکوں میں جاتے ہیں جی بڑا اچھا اخلاق کا رزلٹ اچھے اخلاق کا دنیا میں، آخرت میں نتیجہ صرف اس کا ہے جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال یہ انسان اپنی، تو امام نے فرمایا کہ بہرحال اپنے شکم کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت کرو، اور یہ بہت ضروری ہے، سنتوں کو ایڈ کریں اپنی زندگی کے اندر۔ عزیزان محترم، بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ امام نے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو دوسرا حصہ ہے انسان کے لیے وہ حلم اور بردباری کا ہے، یعنی پیشنس، صبر کرنا۔ خوب جتنا انسان گہرا ہو اتنا انسان صابر ہوتا ہے، اور جو شخص صابر نہیں ہے اتنا انسان پہلی سطح پر ہے انسانیت کی، شروع کی سطح۔ ذرا سا کچھ کہہ دو پھٹ پڑتا ہے، ذرا سا کوئی گاڑی سامنے گزر جائے پھٹ پڑے گا، ذرا سا گھر کے اندر کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی، یعنی اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈیزالو ہونے کی گنجائش۔ ایسا شخص بہت ضعیف شخص ہے، بہت کمزور شخص ہے۔ امام فرماتے ہیں اس حلم اور بردباری کے لیے پہلی چیز امام فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم اس کے بدلے میں اسے برا مت کہو، پہلی چیز۔ یعنی کوئی تمہیں برا کہے اس کے بدلے میں برا، یہاں ہمیں کوئی کہہ کے دیکھے، گھر تک جاتے ہیں اس کے چھوڑنے اس کو، مجھے کہا کیوں تم نے، بلکہ کچھ کہے بھی نہیں، یا تو آج کل کو گھور کے دیکھ رہا ہوں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ برا کہے تو بھی اس کو 1 دفعہ بھی برا مت کہو۔ یہ اخلاقی، میں اس پیراگراف میں بتا رہا ہوں، یہ دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، ہاں اسلام کے دشمن کے مقابلے میں، رحما بینہم اشد من الکفار، کفار کے مقابلے نہیں، یہ سوسائٹی کی آپسی بات ہے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اس سے کہو کہ جو تم نے مجھے برا کہا ہے، اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری اصلاح کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر پائی نہیں جاتی تو خدا تمہاری مغفرت کرے۔ اب یہ پیشنس چاہیے، اب یہی تو شخص ہے جو پھر کھڑا ہوگا، یعنی بردبار شخص وہی ہے۔ اب آپ کیسے انبیاء کی سیرت ہے نا، پہلے تو آپ انبیاء کو دیکھیں نا، اس کے بعد دیکھیں لہو لوہان رسول خدا کو کر دیا، طائف والوں نے لہو لوہان کر دیا، بیٹھے ہوئے ہیں باغ کے باہر، ایک یہودی غلام گزرا جو اس باغ میں کام کرتا تھا، اس کے مالک نے اسے کہا تھا بھائی بالکل ان کو سلام نہیں کرنا، ان سے بات بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہودی گزرا تو غلام تھا، رسول خدا نے اسے سلام کیا، پہلی دفعہ زندگی میں غلام کو کسی نے سلام کیا۔ کانسیپٹ نہیں تھا کہ
کہ بھی غلام کو بھی کوئی سلام کرتا ہے؟ رسول نے سلام کیا تو رسول نے بولا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی جگہ سے. کہا وہ فلانے نبی ہمارے بھائیوں میں سے وہ بھی وہاں کے تھے. اب یہ سننا تھا. تھوڑی دیر مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوگا بھائی. رسول خدا آپ کو تو شہر نے اتنا پتھر سے اتنا لہو لہان، مگر آپ رسول جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پوری کائنات کو دیا. ایک حصہ. یہ جتنا رحم ہے نا، یہ ہمارے اندر، ماں کے اندر، جانور کے لیے، اس کے لیے، یہ جتنا رحم قیامت تک کا جتنا بھی رحم ہمارے اندر پایا جاتا ہے نا، یہ 1% ہے. 99% رحمت کو اپنے محبوب کو دیا. رحمت